نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. میرے مجاہد اور غازی بھائیوں، اور افسران صاحب، کمانڈنگ آفیسر صاحب، سب سے پہلے تو میں سلام کرتا ہوں آپ حضرات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے اس بیان کا موضوع جہاد، جو آپ حضرات کا پیشہ بھی ہے اور ایک آپ کی یہ کہنا چاہیے کہ طبی اور فطری چیز بھی ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی. جہاد کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ زیادہ تو عرض نہیں کروں گا، البتہ وہ باتیں بتاؤں گا جو قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے اور امت کو تعلیم دی ہے، بالخصوص مجاہدین کو اور غازیوں کو. جہاد کے معنی آتے ہیں اصل میں کوشش کرنا. ہر وہ چیز جو اپنی مرغوب ہو، اگر اس میں کچھ رکاوٹیں پیش آنے لگیں تو کوشش کر کے ان کو دور کرنا، یہ معنی جہاد کے آتے ہیں. لیکن ہمارے اور آپ کی زبان میں جہاد کہا جاتا ہے کافروں سے جنگ کرنے کو، اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو ابتدا میں ہونا چاہیے، وسائل کے اندر ہونا چاہیے، اور حتیٰ کہ جنگ کرنا اور لڑنا بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے اور اسلام نے اس جہاد کے لیے جو منزل مقرر کی ہے، خوب یقین رکھیے ملک گیری اس کی منزل نہیں. جہاد اسلامی کی منزل صرف ملک گیری نہیں، مال و دولت کا حصول نہیں ہے، کوئی دنیاوی عزت اور دنیاوی منصب حاصل کرنا نہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالنا نہیں، حمیت اور عصبیت اس کا مقصود نہیں ہے. اس کا مقصود خود قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مجاہد تھے، اور تمام صحابہ کرام مجاہد ہی تھے. آپ اس وقت تشریف فرما تھے، وہ آ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک بات ذرا بتا دیجیے کہ ایک شخص لڑتا ہے، دشمنوں سے جنگ کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو بہادر کہا جائے، کیا یہ جہاد اسلامی ہے؟ دوسرا شخص لڑتا ہے، وہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ اپنا غصہ نکالے اور بھڑاس نکالے، کیا یہ جہاد اسلامی ہے؟ کوئی لڑتا ہے مال غنیمت یعنی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا یہ جہاد اسلامی ہے؟ چند باتیں انہوں نے اسی طریقے کی پوچھی جن کا تعلق دنیا سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے
یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، وہ ہے جہاد اسلامی۔ صاف طریقے سے آپ نے بتا دیا۔ اسی ذیل میں مجھے ایک مثال یاد آ گئی، ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دیکھیے جہاد اسلامی کسے کہتے ہیں؟ وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا، وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کی بہادری، ان کی شجاعت آپ جانتے ہیں کیسی تھی۔ ایک میدان جنگ میں تھے، ایک کافر کو انہوں نے زمین پر گرایا، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، ارادہ کیا کہ خنجر نکال کر اس کا سر قلم کر دیں، کہ اور تو کچھ اس کافر کو نظر آیا نہیں، اس نے منہ پر تھوک دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے منہ پر تھوک دیا۔ اس طریقے سے اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ جیسے ہی اس نے منہ پر تھوکا، حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کے سینے سے اتر کر الگ کھڑے ہو گئے، اسے چھوڑ دیا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ منہ پر تھوک دینے کے بعد تو ضرور قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اس لیے اس نے دریافت کیا کہ آپ نے مجھے اس حرکت کے بعد کیسے چھوڑ دیا؟ فرمایا جب تک تو نے تھوکا نہیں تھا اس وقت تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس وقت تک میں دین اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا۔ اب اگر میں قتل کرتا تو اپنے نفس کے لیے تجھے قتل کرتا، اور مومن کا یہ کام نہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ کافر فوراً اسلام دیا۔ مجاہد کا ہر کام، مجاہد کا جہاد، مجاہد کی لڑائی اور مجاہد کی تمام تیاریاں جو وہ کفار سے جنگ کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ سب کی سب اللہ کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ خوب واقف ہوں گے۔ اسلامی فوج میں کوئی ایسا نہیں، مسلمانوں میں فوجیوں کو تو چھوڑیے، عام مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں سے کچھ نہ کچھ واقف نہ ہو۔ ضرور واقفیت ہوتی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان کو پوری دنیا کے جرنیل اعلیٰ قسم کے کمانڈر تسلیم کرتے چلے آئے، بلکہ اس زمانے میں تو اہل یورپ میں ان کو لکھا تھا لوہے کا برج، جسے مسخر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا شخص تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت صدیق اکبر نے ان کو افواج اسلامی کا سپہ سالار بنا دیا۔ تمام مملکت اسلامیہ کی افواج کا ان کو سالار اعظم بنا دیا، اور ان میں صلاحیت تھی۔ بڑے بڑے مار کے لڑے، بڑی بڑی جنگیں لڑی، تھوڑی سی تعداد سے بڑے بڑے دشمنوں پر غلبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ جس وقت ان کو سالار اعظم بنایا تو وہ عراق میں اس وقت برسر پیکار تھے ایرانیوں سے، جنگ ہو رہی تھی۔ سالار اعظم بھی بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ حکم دیا کہ تم یہاں سے ملک شام چلے جاؤ۔ وہاں بھی جنگ چھڑی ہوئی، 2-3 محاذوں پر بیک وقت جنگ چھڑ چکی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور جنگ بھی ان قوموں سے اور ان حکومتوں سے چھڑی تھی جو اس زمانے میں سپر پاور تھی۔ سب سے بڑی حکومت ایران کی حکومت سپر پاور شمار ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں روم کی حکومت جو ملک شام پر حکمرانی کرتی تھی وہ بھی سپر پاور شمار ہوتی تھی۔ بڑی منظم طاقتیں تھیں، ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی۔ ان کی حکومت میں کبھی تغیر نہیں آیا تھا۔ 1000 سال سے ایرانی حکومت قائم تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک۔
اور برابر جنگ و پیکار میں وہ رہتی تھی. بتائیے کس قدر منظم ہوگی، کس قدر طاقتور ہوگی، کس قدر مادی وسائل اس کے پاس ہوں گے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طریقے سے روم کی حکومت وہ بھی ایسی ہی تھی، اور یہ دونوں حکومتیں آپس میں حریفانہ رقابت رکھتی تھیں، حتیٰ کہ ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں. ہر ایک پوری طاقت سے، پورے وسائل سے میدان میں لیس ہو کر آتا تھا. اس زمانے کے اندر جو وسائل تھے ان میں یہ دونوں حکومتیں سب سے اعلیٰ تھیں. ان دونوں حکومتوں سے اس چھوٹی سی جماعت کی، جن کو مسلمان کہتے تھے، جن کے خلیفہ اس زمانے میں حضرت صدیق اکبر تھے، اس چھوٹی سی جماعت سے جنگ شروع ہوئی دونوں حکومتوں سے، اور مختلف محاذوں پر شروع ہوئی. عراق میں جنگ شروع ہوئی ایران سے، ملک شام میں جنگ شروع ہوئی رومیوں سے. ضرورت تھی کہ ملک شام میں کوئی تجربے کار جرنیل ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ تم سالار اعظم ہو آج سے تمام افواج اسلامیہ کے، اور فوراً یہاں سے جاؤ، اپنی جگہ فلاں کو سردار بناؤ اور ملک شام چلے جاؤ. چنانچہ اس حکم کو سن کر وہ چلے. ملک شام پہنچنے تک 10 جگہ انہوں نے جنگ لڑی. اللہ نے ان کو یہ وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور ملک شام پہنچنے کے بعد جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. ایسے مار کے فتح کیے جو تاریخ کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ رومیوں کو شکست اٹھانا پڑی ہر میدان. یہ تھے سالار اعظم. کتنا بڑا عہدہ ہے تمام افواج اسلامیہ کا. دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوگی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہے، وہ خلیفہ ہوئے. حضرت فاروق اعظم نے خلیفہ ہونے کے بعد بہت سی وجوہ کی بنا پر جو تاریخ میں موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مومن کی جنگ، مجاہد کا جہاد، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، منصبوں کے لیے نہیں ہوتا، عہدوں کے لیے نہیں ہوتا، مال و دولت کے لیے نہیں ہوتا. انہوں نے سب سے پہلے ان کو معزول کیا سپہ سالاری، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو، کہ وہ بھی ایک تجربہ کار جرنیل تھے، ان کو مقرر کی. جنگ ہو رہی تھی اس وقت جب یہ حکم نامہ پہنچا، اور حضرت خالد بن ولید کے جتنے چاہنے والے تھے وہ آپ جانتے ہوں گے کتنے چاہنے والے تھے مجاہدین. یہ حکم نامہ پہنچا، فوراً قبول کر دیا. لیکن جنگ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، برابر خدمت انجام دیتے رہے جہاد کی. کسی نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، آپ کو سالار اعظم، آپ سالار اعظم تھے، اس سے ہٹا کر آپ کو عام سپاہی بنا دیا. جی کوئی عہدہ بھی نہیں دیا، عام سپاہی بنایا، اور آپ نے اسے قبول کر لیا، اور پھر بھی آپ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. کہنے لگے میں کوئی عمر کے لیے تو جہاد نہیں کر رہا تھا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا. عمر کے لیے جہاد کرتا تو پھر میں ہٹ جاتا، چھوڑ دیتا. میں تو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں. چنانچہ کافی عرصے تک وہ سپاہی کی حیثیت سے، عام سپاہی کی حیثیت سے جہاد کی خدمات انجام دیتے ہیں. اگرچہ سالار اعظم ان سے ہر وقت مشورہ بھی لیتا تھا، مشورہ بھی دیتے تھے، اور دل و جان سے اس جہاد کے اندر شریک تھے، اس لیے کہ ان کا جہاد صرف اور صرف اللہ کے لیے، دنیا کی کسی غرض کے لیے نہ. ایسے اور بہت سے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ صرف
اور صرف اللہ کے کلمے کو اور اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے یہ جہاد ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے مجاہدین کو اپنی نیت درست کر لینا چاہیے۔ جو جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جہاد کے میدان میں پہنچنے والے ہیں، ان کو شروع سے ہی اپنی نیت درست کر لینا چاہیے، وہ اس طریقے پر کہ ہمارا جہاد، ہماری جہاد کی تیاری، ہماری تمام تر کوششیں یہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں اور کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہیں اور اسلامی جھنڈے کو لہرانے کے لیے۔ جب یہ بات آ جائے گی تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ مومن کے دل میں اور مجاہد کے دل میں کیا جذبہ ہوگا۔ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے، بغیر وسائل کے بھی لڑتا ہے، بغیر تلوار کے لڑتا ہے، بغیر بندوق کے لڑتا ہے، اور کافر جو ہوتا ہے اس کو تو مادی وسائل چاہیے، زیادہ سے زیادہ وسائل، وہ حربی وسائل، جنگی وسائل، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے زیادہ سے زیادہ وہ فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا بھروسہ وسائل پر اور ہتھیاروں پر ہے، اور مومن کا بھروسہ صرف اللہ جس کے لیے وہ جنگ کر رہا ہے۔ جب یہ نیت درست ہو جائے گی تو لا محالہ ہمارے جذبات، ہمارے مجاہد بھائیوں کے جذبات پاک و صاف ہی نہیں ہوں گے، بلکہ اس قدر بلند و بالا ہو جائیں گے کہ وہ آسمان سے ستارے توڑ کر لانے کے لیے تیار ہیں۔ مومن کے جہاد اور اسلامی جہاد کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگر اس نیت سے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، یعنی کلمہ اسلام کو بلند اور اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے نیت سے کوئی بھی مجاہد اس جہاد کی تیاری میں آتا ہے، یقین رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک ایک لمحہ اس کا عبادت کے اندر گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ، حالانکہ عبادت نہیں کرتا لیکن ایک ایک لمحے میں اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، جو ایک حدیث سے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رات کو جاگے، وہ آنکھیں، وہ جاگنے والی آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک رات کا ثواب اس کو اتنا ملتا ہے کہ جیسے کوئی شخص 10 سال تک عبادت کرے کہ رات بھر عبادت میں ہے، دن بھر روزے میں ہے، 10 سال تک رات اور دن عبادت کرنے والوں کو جتنا ثواب ملتا اس سے زیادہ ایک رات نگرانی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آپ حضرات جاتے ہیں اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے، آپ باہر نکل جاتے ہیں، ذرا سے نیت درست ہو جائے، وہ نیت جو میں نے ابھی عرض کی، اللہ کے لیے ہو، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہو، اسلامی ملک سے دشمنوں کو دور کرنے کے لیے ہو، اس نیت سے آپ جاتے ہیں، جہازوں میں دور دور تک نکل جاتے ہیں سرحد کی حفاظت کے لیے، یقین رکھیے اپنے رب پر، وہ اتنا نوازنے والا ہے کہ آپ کے ایک دن کی، ایک رات کی نگرانی پر وہ 10 سال کی مسلسل عبادت کا ثواب دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ تو جب نیت درست ہو جائے گی، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کے بعد یہ تمام نعمتیں، یہ تمام اجر و ثواب، یہ تمام اللہ کی جانب سے عنایتیں برسنے لگیں گی۔ یہ تو ہے بالکل ابتدائی بات۔ اس کے بعد پھر دوسرا قدم میں اٹھاتا ہوں اسلامی جہاد کے ہی سلسلے میں، کہ اسلامی جہاد کے لیے مادی وسائل کی تیاری بھی ضروری ہے، اپنی طاقت کے اور اپنے وسعت کے مطابق۔ یہ تو بالکل مسلم بات ہے
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جب سے یہ امت مسلمہ وجود میں آئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے، اس وقت سے لے کر آج تک مادی وسائل اور حربی اور جنگی وسائل میں ہمیشہ یہ کمتر رہی ہے، اور دشمن جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ ہر میدان، اس میدان میں اور ہر زمانے میں مسلمانوں سے بدرجہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ اس وقت سے تاریخ دیکھ جائیے، آج ایک میدان بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس میں مسلمانوں کے مادی وسائل اور جنگی وسائل زیادہ ہو کافروں کے مقابلے میں، کوئی نہیں۔ اگر جنگی وسائل بھی بہت کم مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں، پھر تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ ایک بھی آپ ایسا میدان جنگ نہیں دکھائیں گے، تاریخ کوئی ایسا میدان جہاد پیش نہیں کر سکتی کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کی تعداد سے زیادہ ہو، ہمیشہ کم رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت اور اس کا قانون ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو دوسری نعمت سے نوازتا ہے، ایسی نعمت کہ اس کے سامنے مادی وسائل کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے نوازتا ہے۔ اس لیے ان کو ضرورت ہے، کثرت تعداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ شروع میں قرآن کریم میں حکم نازل ہوا، سورہ توبہ میں حکم، سورہ انفال میں وہ آیت موجود ہے۔ حکم یہ نازل ہوا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر ہوں تو اس کو جنگ سے اور جہاد سے بھاگنا حرام ہے۔ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 100۔ دیکھیے کیا نسبت ہے، 1 اور 10 کی ہے کہ اگر تم میں سے ثابت قدم 20 آدمی ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں تو وہ اس سے 10 گنے پر غالب آ جائیں گے۔ یہ کیوں تھا؟ اس سے ایک تو اشارہ یہ ہوا کہ کبھی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، ہمیشہ مسلمان مجاہدین کی تعداد کم رہے دشمن کے مقابلے میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور رحم فرمایا۔ دوسری آیت نازل ہوئی اس کے بعد، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اوپر تخفیف نازل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ قوت تمہارے اندر نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اب حکم یہ ہے جو قیامت تک رہے گا کہ ایک مومن کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو بھاگنا حرام، پشت پھیرنا اس جنگ سے حرام۔ اور اگر وہ 100 مسلمان ہوں تو 200 کافروں اور 200 کافر مقابلے میں ہوں، ان سے پشت پھیرنا قرآن کریم کی آیت بتا رہی حرام ہے۔ یہ تو حکم شرعی تھا، قرآن کا حکم تھا، لیکن اس سے قرآن نے یہ بتا دیا کہ کبھی بھی مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوگی، کم سے کم آدھی تو رہے گی۔ اگر قرون اولیٰ میں اور اپنے اسلاف کے کارناموں میں ہم جائیں، اور انہی کے کارناموں میں برکت ہے، انہی کے کارنامے سن کر ولولے اٹھتے ہیں، شجاعت پیدا ہوتی ہے، موت سے گھبراتا نہیں بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے۔ صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، فاروق اعظم کے دور کا ہے، جنگ یرموک ہے، اور عیسائیوں سے اور رومیوں سے یہ آخری جنگ ہے جس میں روم کی طاقت کو بالکل پاش پاش کر دیا مسلمانوں نے، پوری سلطنت کی طاقت کو پاش پاش کر دیا۔ کیا نسبت تھی، کیا تعداد تھی فوجوں کی؟ 25,000 مسلمان، اور ایک روایت کے مطابق کم سے کم 5 لاکھ رومی، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے آہن پوش، لوہا پہنے ہوئے، ایسے کم سے کم 5 لاکھ، ورنہ 7 لاکھ کی بھی روایت۔ کیا نسبت ہے 25,000 میں اور 5 لاکھ میں؟
لیکن اس کے باوجود جنگ ہوئی اور انہی 25,000 نے ان 5 لاکھ کو کاٹ کر پھینک دی. یہ آخری ضرب تھی مسلمانوں کی جانب سے جو رومی طاقت پر اس وقت لگی. اس کے بعد اپنے رومی یعنی عیسائی اپنی طاقت لے کر کسی میدان میں نہیں آئے. یہ نسبت رہی ہے ہمارے اسلاف اور اس کے بعد بھی یہی نسبتیں رہی ہیں. غازی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بڑا جرنیل، بہت اونچا جرنیل گزرا، جیسا کہ آپ حضرات جانتے مسلمانوں کے مشہور ترین جرنیلوں میں سے تھا. کیا تھا اس کی فوج کی تعداد کیا رہی ہے اس ریچرڈ کے مقابلے میں جو یورپی اقوام کا اور تمام افواج کا سپہ سالار کیا تعداد ہے. لیکن جنگ میں چھکے چھڑا کی، حتیٰ کہ وہ رومی اور وہ ریچرڈ مجبور ہو گیا اس کے اوپر کہ وہ صلح کر کے اپنی جان بچا کر بھاگا. وہاں بڑے بڑے کارنامے ہیں. تعداد مسلمانوں کی زیادہ نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن کریم اشارتاً بتا رہا ہے تعداد بھی کم رہے گی اور وسائل، جنگی وسائل بھی کم رہیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ بس اللہ کی جانب سے فرشتے نازل ہوں گے اور وہ ہماری طرف سے دفاع کریں گے اور جنگ کر لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، جتنا مال ہے، جتنے ذرائع ہیں، ان ذرائع کو استعمال کر کے جنگی طاقت، جنگی وسائل اور جنگی سامان فراہم کرنا قرآن کریم نے فرض قرار دیا اپنی وسائل کے مطابق. چنانچہ وہ آیت مشہور ہے سورہ انفال کی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو اللہ وعدوکم، کہ تیار کرو تم جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے، مستطاعتم، کافروں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کرو اپنی طاقت کے مطابق. جو کچھ بھی تمہارے پاس قوت ہے اس زمانے کے اعتبار سے. حضور کے زمانے میں تیر اندازی قوت تھی. چنانچہ ایک حدیث میں اس کی تفسیر یہی آئی ہے ہمارے زمانے میں یہی کلاشن کوف اور توپ وغیرہ کا چلانا یہ قوت ہے، اس کو حاصل کرو. اور ومن رباط الخیل، اور بندھے ہوئے سدے ہوئے گھوڑے. اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج کے زمانے میں ٹینک ہیں، آج کے زمانے میں بحری جہاز ہیں، آج کے زمانے میں ہوائی جہاز ہیں. یہ سامان جنگ ہے، آج کل کی قوت ہے. قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ تمام قوتیں، چاہے وہ بحری قوت ہو، بری قوت ہو، فضائی قوت ہو، ان تمام قوتوں کو مسلمانوں کو جمع کرنا اور تیار رکھنا لازم. اس کی وجہ بتائی ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ سامان تم تیار کر لو گے تو اللہ کے اور تمہارے جو دشمن ہیں یعنی کافر وہ مرعوب ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ مرعوب کرنا بھی ایک جنگی ہتھیار ہے. آپ حضرات خوب جانتے ہوں گے روب ڈالنا، روب داغ سے کام لینا، یہ ایک جنگی ہتھیار ہے. قرآن نے اشارہ کیا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کو تم مرعوب کرو. اس سامان سے وہ مرعوب ہوں گے کیونکہ وہ کافر ہیں. کافر کا بھروسہ سامان پر ہوتا ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، مرعوب ہو جائیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بھی اعلیٰ قسم کے بحری جہاز ہیں، مرعوب ہو جائیں. ہمت نہیں کریں گے. جنگ کو روکنے کا ایک بڑا ہتھیار ہے روب پیدا کر دینا، ڈرا دینا، بڑا ہتھیار ہے جنگ روکنے. یہ تو خیر آپ حضرات جانے، یہ آپ کا فن ہے، میں تو قرآن کریم کی باتیں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ایک ضروری قرار دیا قرآن کریم نے کہ سامان جنگ اور وسائل جنگ اپنی طاقت کے مطابق اور اپنے وسائل کے مطابق فراہم کرنا اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اور کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں پر لازم ہے.
اور اس سلسلے میں قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وسائل جنگ فراہم کرنا پوری قوم اور پوری امت پر ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری اس پر ہے، لیکن ان وسائل کے اندر جو کچھ بھی مصارف ہیں ہر مومن اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ دوسروں کے بنائے ہوئے وسائل پر تکیہ کرنا مومن کا کام نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔